کہ بچھڑ کے تم سے تمہیں بلانے کا عارضی فن کہاں سے لاؤں؟ اگر میں کاغذ پہ دل بنا لوں تو دل میں دھڑکن کہاں سے لاؤں؟ عشق بھلا کیسے گوارا کرتے، یہ کوئی شادی نہیں تھی جو دوبارہ کرتے. اس سے ملنے کی دعائیں بھی بہت مانگی ہیں، پھر مذاق اپنی دعاؤں کا اڑایا ہے بہت. میں کہتا ہوں ذرا لہجے کو تھوڑا نرم رکھا کر، وہ کہتی ہے تمہیں کچھ بھی میرا اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں کسی صورت تو مجھ سے بات مت کرنا، وہ کہتی ہے کہ اپنوں سے گلا اچھا نہیں لگتا. اسی باعث تو ہم دونوں کا رشتہ سانس لیتا ہے، زیادہ چل کے تو تندرست انسان کھانس لیتا ہے. اب ہم ترک تعلق کی صدا ہو ہی نہیں سکتے، کسی صورت اب ہم دونوں جدا ہو ہی نہیں سکتے. سفر اب زندگی کا ساتھ ہم دونوں کو کرنا ہے، ہمیں اب ساتھ جینا ہے، ہمیں اب ساتھ مرنا ہے. اب ہم دونوں کے حصے میں یہ فطری اذیت ہے، خدائے پاک کی اس میں عجب پوشیدہ قدرت ہے. یہ لگتا ہے کہ اس رشتے میں روحانی سی طاقت ہے، اگر پہچان کی جائے تو یہ سچی محبت ہے. کیا کہنے ہیں سمجھ میں آئیے. ابراہیم علی ذیشان نے ابھی اس مشاعرے کو ابتدائی مرحلے میں ہی لوٹ لیا ہے، اور ابرار بھائی نے اس کے فوراً بعد مجھے آواز دی ہے. بہرحال میں تو انہیں دعا دوں گا کہ وہ شاعری میں بھی ترقی کریں اور اپنی جو ذاتی زندگی ہے اس میں بھی ترقی کریں، مطلب خوب آگے بڑھیں. بہت اچھے شعر سنائے، انہی کو مخاطب کرتا ہوں اس مطلع سے اور ان کو نظر کرتا ہوں. یہ مطلع سنیے گا، عرض کرتا ہوں بہت اچھے شعر سنائے یقیناً، اور آپ نے جس طرح سے سراہا ہے اس کے لیے آپ کو بھی مبارکباد. ایک مطلع پڑھتا ہوں، یہاں سے میں شروع نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن جیسا محل ابراہیم نے بنا دیا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں یہ بطور عطیہ اسے ایک مطلع پیش کروں. سنیے گا. کہیں سے بھی شروع کرو یار، سکندر جہاں کھڑا ہو جائے لائن میں اس سے شروع. نہیں کوئی بات. سنیے گا. عرض کر رہا ہوں کہ علم ہوتا ہے جہاں شیر وہاں ہوتے ہیں. سنیے گا. کہ علم ہوتا ہے جہاں شیر وہاں ہوتے ہیں، بچے ان خواجہ سراؤں کے کہاں ہوتے ہیں. علم ہوتا ہے جہاں شیر وہاں ہوتے ہیں، بچے ان خواجہ سراؤں کے کہاں ہوتے ہیں. عشق ہوتا ہے تو دنیا کو پتہ چلتا ہے، شور کے کام خاموشی سے کہاں ہوتے ہیں. بہت اچھے. عشق ہوتا ہے تو دنیا کو پتہ چلتا ہے، ایک دم سچی بات. عشق ہوتا ہے تو دنیا کو پتہ چلتا ہے، شور کے کام خاموشی سے کہاں ہوتے ہیں. شور کے کام خاموشی سے کہاں ہوتے ہیں. روز کھاتا ہے تکبر انہیں دیمک کی طرح، روز کھاتا ہے تکبر انہیں دیمک کی طرح. یار کچھ لوگ تو لکڑی کا مکان ہوتے ہیں. روز کھاتا ہے تکبر انہیں دیمک کی طرح. یار کچھ لوگ تو لکڑی کا مکان ہوتے ہیں. کون یہ پھول کھلا جاتا ہے پیشانی پر، سو کے اٹھتا ہوں تو بوسوں کے نشاں ہوتے ہیں. کون یہ پھول کھلا جاتا ہے پیشانی پر، کون یہ پھول کھلا جاتا ہے پیشانی پر، سو کے اٹھتا ہوں تو بوسوں کے نشاں ہوتے ہیں. سو کے اٹھتا ہوں تو بوسوں کے نشاں ہوتے ہیں. میں بہت اچھا. کیا حضرات تھوڑا سا غزل میں کھوئے ہوئے ہیں تو اس ماحول کو تھوڑا سا تبدیل کرتا ہوں، ایک نظم کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. سنیے گا. صحیح ہے؟ ہاں میں سمجھ رہا ہوں. میں ایک نظم کی طرف آپ کو ایک نظم سے جوڑتا ہوں. سنیے گا. عرض کر رہا ہوں کہ ہو تیرا اشارہ تو میں کام ہونٹوں کا آنکھوں کی جنبش سے لے کر دکھاؤں. سنیے گا دوستو، کہ ہو تیرا اشارہ، ہو تیرا اشارہ تو میں کام ہونٹوں کا آنکھوں کی جنبش سے لے کر دکھاؤں. ہو تیرا اشارہ تو میں عطر بن کر تیری وادی روح میں پھیل جاؤں. ہو تیرا، آئے گا مزہ آئے گا انشاءاللہ، تھوڑی دیر دیجئے. کہ ہو تیرا اشارہ تو میں کام ہونٹوں کا آنکھوں کی جنبش سے لے کر دکھاؤں. ہو تیرا اشارہ تو میں عطر بن کر تیری وادی روح میں پھیل جاؤں. ہو تیرا اشارہ تو میں پھول چہرے پہ اپنے یہ سگریٹ زدہ ہونٹ رکھ دوں. ہو تیرا اشارہ تو میں پھول چہرے پہ اپنے یہ سگریٹ زدہ ہونٹ رکھ دوں. تیری زلف میں باندھ کر اپنے دل کو ہوا میں پتنگوں کی صورت اڑاؤں. ہو تیرا اشارہ تو ایک روز میں سارے سپنے حقیقت بنا کر دکھاؤں. مجھے یہ کسی کی دعا لگ گئی ہے جو تو میرے سینے سے آ لگ گئی ہے. زمانے سے بالکل جدا مل گیا ہے، تجھے پا کے مجھ کو خدا مل گیا ہے. تجھے پا کے مجھ کو خدا مل گیا ہے. ہو تیرا اشارہ تو میں کام ہونٹوں کا آنکھوں کی جنبش سے لے کر دکھاؤں. ہو تیرا اشارہ تو میں بن کر تیری وادی روح میں پھیل جاؤں. ایک نظم سے اور جوڑتا ہوں آپ کو، یہیں سے جڑے رہیے گا. عرض کرتا ہوں کہ میں اس سے
मैं उससे मिलने के दिन जो गिनता हूं अपने हाथों की उंगलियों पर, मैं उससे मिलने के दिन जो गिनता हूं अपने हाथों की उंगलियों पर, तो देखता हूं कि मेरे हाथों की उंगलियों से उसी की खुशबू निकल रही है। मैं उससे मिलने के दिन जो गिनता हूं अपने हाथों की उंगलियों पर, तो देखता हूं कि मेरे हाथों की उंगलियों से उसी की खुशबू निकल रही है। मैं उंगलियों को जब अपने चेहरे पे फेरता हूं तो देखता हूं कि मेरी रंगत बदल रही है। मैं उंगलियों को जब अपने चेहरे पे फेरता हूं तो देखता हूं कि मेरी रंगत बदल रही है। इन उंगलियों से जब अपनी आंखों को ढांपता हूं तो देखता हूं कि एक दिल है जो मेरी आंखों में बन के धड़कन लग रहा है। मैं इन उंगलियों को जब अपनी आंखों पे फेरता, मैं इन उंगलियों से जब अपनी आंखों को ढांपता हूं तो देखता हूं कि एक दिल है जो मेरी आंखों में बन के धड़कन धड़क रहा है, जो उससे मिलने की ख्वाहिशों में तड़प रहा है, जो उससे मिलने की चाहतों में हजारों तावीज पी चुका है, जो लाखों सजदों को जी चुका है, हजारों मुर्शिद बदल चुका है, हर आस्ताने पे जा चुका है, जो खानकाहों में रह चुका है, जो महफिलें भी सजा चुका है, मगर कहीं कोई हल नहीं है, मगर कहीं कोई हल नहीं है। सो अपने हाथों की उंगलियों को मैं ये कहूंगा कि उससे कहना कि अपनी तरह ही मेरे हाथों की उंगलियों से भी अपनी खुशबू को लेके जाए। मैं उससे मिलने के दिन जो गिनता हूं अपने हाथों की उंगलियों पर, मैं अपने हाथों की उंगलियों को ये कहूंगा कि उससे कहना कि अपनी तरह ही मेरे हाथों की उंगलियों से भी अपनी खुशबू को लेके जाए, मगर मेरे सीने में है सांस जब तक, मैं अपने हाथों की उंगलियों पे इसी तरीके से उसके आने के दिन गिनूंगा, मैं उसके आने के दिन गिनूंगा। बहुत शुक्रिया आजाद। एक नज्म मैं और आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहता हूं। ये नज्म एक ऐसे नौजवान जोड़े की कहानी है जिसकी अभी शादी हुई है। थोड़ी सी मैं यकीन दिलाता हूं इंशाल्लाह इस नज्म से मैं आप तक पहुंचूंगा। तशरीफ रखिए दोस्तों, आप कहां जा रहे हैं? अभी तो मुशायरा शुरू हुआ है। ये एक ऐसे नौजवान जोड़े की कहानी है कि जो थोड़ी सी तवज्जो, भाई प्लीज बैठ जाए, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा तमीज से मानूंगा, ये नज्म आपको खुद जोड़ लेगी। सुनिए, बहुत ज्यादा तमहीद नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी तवज्जो मेरी जानी मबजूल कर ले, क्योंकि अबरार भाई ने ऐसे माहौल में मुझे बुला लिया है कि अब मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आप हजरात अगर साथ देंगे तो थोड़ी सी मेरा हौसला बढ़ेगा। आपकी 2-4 तालियां आपने बजाई हैं, इनसे मुझे बड़ा हौसला मिला है। सुनिएगा, मैंने बिल्कुल जो सीक्वेंस बनाई थी उससे हट के अब मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ रहा है। सुनिएगा कि हमारी अज़दवाजी जिंदगी भी क्या मुसीबत है, हमारी अज़दवाजी जिंदगी भी क्या मुसीबत है, किसी ने सच कहा था जो न देखा खूबसूरत है। हमारी अज़दवाजी जिंदगी भी क्या मुसीबत है, किसी ने सच कहा था जो न देखा खूबसूरत है। न हम दोनों की आदत एक सी, न फितरतें यकजा, न हम दोनों की कोशिश एक सी, न मंजिलें यकजा। उसे है शौक टीवी देखने का, गाने सुनने का, मुझे है ज़ौक़ पढ़ने का, नए कुछ ख्वाब बुनने का। मैं बेतरतीब लड़का हूँ, वो जिम्मेदार लड़की है। मैं जज्बाती हूँ थोड़ा सा, वो खुशगुफ्तार लड़की है। वो मेरे सामने पेश अपनी कैसी जात करती है, अजब लड़की है, पुख्ता औरतों सी बात करती है। कहें किससे के एक दूजे से हम कितने पशेमा हैं, बस हम दोनों ही वाकिफ हैं कि हम जितने पशेमा हैं, कि अब हर रोज ही शिकवे गिले दरपेश आते हैं, घरेलू मसले में मार के दरपेश आते हैं। मैं कहता हूं मुझे तन्हाइयों से खौफ आता है, मैं कहता हूं मुझे तन्हाइयों से खौफ आता है। वो कहती है मुझे कम हौसला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं अगर मैं देर से आऊं तो सो जाना। वो कहती है बहाना रोज का अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं मेरे सिगरेट दोस्तों, बहुत अच्छी लाइनें आ रही है। मैं कहता हूं मुझे तन्हाइयों से खौफ आता है। वो कहती है मुझे कम हौसला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं मुझे तन्हाइयों से खौफ आता है। वो कहती है मुझे कम हौसला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं अगर मैं देर से आऊं तो सो जाना। वो कहती है बहाना रोज का अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं मेरे सिगरेट बताओ किसने तोड़े हैं। वो कहती है तुम्हारा खांसना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं मेरे सिगरेट बताओ किसने तोड़े हैं। मैं कहता हूं मेरे सिगरेट बताओ, बहुत अच्छी अल्तमश। मैं कहता हूं मेरे सिगरेट बताओ किसने तोड़े हैं। वो कहती है तुम्हारा खांसना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं चलो दुनिया से रिश्ता तोड़ देते हैं। वो कहती है मुझे ये बचपना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं मेरे अंदर खामोशी रक्स करती है। वो कहती है मुझे कम बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं गजल में तेरे खद्दो खाल जाहिर हैं। वो कहती है कि मुझको बाखुदा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं घर में क्यों दुपट्टा सर पे रखती हो। वो कहती है किसी का टोकना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं घर में क्यों दुपट्टा सर पे रखती हो। वो कहती है किसी का टोकना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं घर में क्यों दुपट्टा सर पे रखती हो। वो कहती है किसी का टोकना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं जरा लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर। वो कहती है तुम्हें कुछ भी मेरा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं जरा लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर। मैं कहता बहुत शुक्रिया, बहुत देर में जाके आप जिंदाबाद, इज्जत अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है।
دوستوں میں ابتدا میں کہنا چاہتا تھا کہ التمش عباس وہ ہومیوپیتھی کی دوائی ہے جو اثر تو کرتی ہے دھیرے دھیرے مگر مرض کو جڑ سے کاٹتی ہے. تالیاں بجا دیجیے التمش عباس کے لیے. بہت شکریہ. جشن میں کہتا ہوں میرے اندر خاموشی مشاعرہ رقص کامیاب. کرتی ہے. میں کہتا ہوں میرے اندر خاموشی رقص کرتی ہے. وہ کہتی ہے مجھے کم بولنا اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں غزل میں تیرے خد و خال ظاہر ہیں. وہ کہتی ہے کہ میں کہتا ہوں غزل میں تیرے خد و خال ظاہر ہیں. وہ کہتی ہے کہ مجھ کو باخدا اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں گھر میں کیوں دوپٹہ سر پہ رکھتی ہو. وہ کہتی ہے کسی کا ٹوکنا اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں ذرا لہجے کو تھوڑا نرم رکھا کر. وہ کہتی ہے تمہیں کچھ بھی میرا اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں ذرا لہجے کو تھوڑا نرم رکھا کر. وہ کہتی ہے تمہیں کچھ بھی میرا اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں کہ چل اس بار نینی تال چلتے ہیں. ابھی ذرا رک جائیے. میں کہتا ہوں کہ چل اس بار نینی تال چلتے ہیں. وہ کہتی ہے پہاڑی راستہ اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں کہ چل اس بار نینی تال چلتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ چل اس بار نینی تال چلتے ہیں. وہ کہتی ہے پہاڑی راستہ اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں کسی صورت تو مجھ سے بات مت کرنا. وہ کہتی ہے کہ اپنوں سے گلا اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں کسی صورت تو مجھ سے بات مت کرنا. وہ کہتی ہے کہ اپنوں سے گلا اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں یہ میرے دوست مجھ پر جان دیتے ہیں. وہ کہتی ہے اندھیروں کو دیا اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں یہ میرے دوست مجھ پر جان دیتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ میرے دوست مجھ پر جان دیتے ہیں. وہ کہتی ہے اندھیروں کو دیا اچھا نہیں لگتا. اب یہاں سے توجہ سنیے گا, دیکھیے گا جو لوگ ایک عہد جی کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی ازدواجی زندگی جی کے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان میں اس نظم میں اگر ان کو میں نے جو ہے جگہ دی ہو یا ان کی زندگی کو محسوس کیا ہو تو مجھے جو ہے دعائیں دیجیے گا. میں کہتا ہوں یہ میرے دوست مجھ پر جان دیتے ہیں. وہ کہتی ہے اندھیروں کو دیا اچھا نہیں لگتا. ہم اتنے مختلف ہیں پھر بھی دونوں ساتھ رہتے ہیں. بہت اچھا. ہم اتنے مختلف ہیں پھر بھی دونوں ساتھ رہتے ہیں کہ ہم دو جسم ہو کر بھی بنے ایک ذات رہتے ہیں. بکھرتے ٹوٹتے بنتے ہوئے رشتوں کے جیسی ہیں. ہماری حرکتیں دو ناسمجھ بچوں کے جیسی ہیں. ہمیں معلوم ہے ایک دوسرے پر بار ہیں دونوں. ہمیں معلوم ہے ہم جیت کر بھی ہار ہیں دونوں. سحر سے شام تک ایک دوسرے کا بوجھ ڈھوتے ہیں مگر ہم پھر بھی دونوں ایک ہی بستر پہ سوتے ہیں. سحر سے شام تک ایک دوسرے کا بوجھ ڈھوتے ہیں. سحر سے شام تک ایک دوسرے کا بوجھ ڈھوتے ہیں مگر ہم پھر بھی دونوں ایک ہی بستر پہ سوتے ہیں. مگر ہم پھر بھی دونوں ایک ہی بستر پہ سوتے ہیں. وفاداری بھائی اپنی مادری زبان میں داد مت دیجیے تھوڑی دیر کے لیے پلیز. اتنا خوبصورت سن رہے ہیں سب لوگ. بہت اچھا سنا آپ سنے. اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سحر سے شام تک ایک دوسرے کا بوجھ ڈھوتے ہیں. ہمیں معلوم ہے ایک دوسرے پر بار ہیں دونوں. ہمیں معلوم ہے ہم جیت کر بھی ہار ہیں دونوں. سحر سے شام تک ایک دوسرے کا بوجھ ڈھوتے ہیں مگر ہم پھر بھی دونوں ایک ہی بستر پہ سوتے ہیں. وفاداری برابر کروٹیں لیتی ہے دونوں میں. امانت داریاں بکھری ہیں گھر کے چاروں کونوں میں. اسی باعث تو ہم دونوں کا رشتہ سانس لیتا ہے. اب سنجیدگی تھوڑی سی. اسی باعث تو ہم دونوں کا رشتہ سانس لیتا ہے. زیادہ چل کے تو تندرست انسان کھانس لیتا ہے. اسی باعث تو ہم دونوں کا رشتہ سانس لیتا ہے. زیادہ چل کے تو تندرست انسان کھانس لیتا ہے. اب ہم ترک تعلق کی صدا ہو ہی نہیں سکتے. کسی صورت اب ہم دونوں جدا ہو ہی نہیں سکتے. سفر اب زندگی کا ساتھ ہم دونوں کو کرنا ہے. ہمیں اب ساتھ جینا ہے, ہمیں اب ساتھ مرنا ہے. اب ہم دونوں کے حصے میں یہ فطری اذیت ہے. خدائے پاک کی اس میں عجب پوشیدہ قدرت ہے. یہ لگتا ہے کہ اس رشتے میں روحانی سی طاقت ہے. اگر پہچان کی جائے تو یہ سچی محبت ہے. کیا کہنے ہیں سمجھ میں آئیے. آؤ کچھ غزل پیش کرو. دوستو یہ ساری کہانی جو آپ نے سنی ہے مجھے مشتاق یوسفی یاد آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان کو شادی جلدی نہیں, عرفان بھائی وہ کہتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ انسان کو شادی جلدی کر لینی چاہیے اور شاعروں کو تو اور جلدی کر لینی چاہیے. اگر بیوی اچھی مل گئی تو زندگی اچھی ہو جائے گی, نہیں تو شاعری تو اچھی ہو ہی جائے گی. بہت اچھے التمش. آپ نے جس ازدواج رشتے کا کرب اور محبت بلکہ سچی محبت کا اظہار یہاں کیا ہے. بہت سے تھوڑی لوگ دیر کے لیے جی میں حاضر کروں گا. نہ یہ قریب ہیں دنیا کے اور نہ دین کے پاس. یہ میرے دوست ہیں رہتے ہیں آستین کے پاس. یہ داد آپ کو لہجے کی مل رہی ہے میاں, ہمارے شعر پہنچتے ہیں سامعین کے پاس. یہ داد آپ کو لہجے کی مل رہی ہے میاں, ہمارے شعر پہنچتے ہیں سامعین کے پاس. ہمارے شعر پہنچتے ہیں سامعین کے پاس. اور شعر سنیں
کہ وہ لوگ بھی ہمیں شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ لوگ بھی ہمیں شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو ایک وقت میں ہوتے ہیں تین تین کے بعد۔ وہ لوگ بھی ہمیں شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ لوگ بھی ہمیں شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جی ریحان صاحب کا حکم ہے، وہ لوگ بھی ہمیں شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ پشکن بھائی بہت شکریہ آپ کا، اتنی خوبصورت کالی شیروانی پہنی ہے۔ یہی کہہ سکتا ہوں کہ عشق اور اتنا مہذب حائر دیوانہ پن، بند نیچے سے گلے تک شیروانی کے بٹن۔ بہت محبت آپ کی۔ کیا آپ نے یاد فرمایا کہ ہمارا نہ یہ قریب ہیں دنیا کے اور نہ دین کے پاس، یہ میرے دوست ہیں رہتے ہیں آستین کے پاس، یہ میرے دوست ہیں رہتے ہیں آستین کے پاس۔ یہ داد آپ کو لہجے کی مل رہی ہے میاں، ہمارے شعر پہنچتے ہیں سامعین کے پاس۔ وہ بے وفا ہے مگر کس طرح بھلا دیں اسے، ہمارا دل بھی تو لگتا ہے اس کمین کے پاس۔ وہ بے وفا ہے مگر کس طرح بھلا دیں اسے، وہ بے وفا ہے مگر کس طرح بھلا دیں اسے، کیا محبت ہے۔ وہ بے وفا ہے مگر کس طرح بھلا دیں اسے، ہمارا دل بھی تو لگتا ہے اس کمین کے پاس۔ ایک مطلب پڑھتا ہوں کہ عشق تھا، عشق بھلا کیسے گوارا کرتے۔ اگلا مصرع اگر پہنچ جائے تو مجھے عشق بھلا کیسے گوارا عشق کرتے۔ تھا، عشق بھلا کیسے گوارا کرتے، یہ کوئی شادی نہیں تھی جو دوبارہ کرتے۔ عشق تھا، عشق بھلا کیسے گوارا کرتے، عشق تھا، عشق بھلا کیسے گوارا کرتے، یہ کوئی شادی نہیں تھی جو دوبارہ کرتے۔ اور یہ میں نے ایک مطلع دو شعر یہیں آ کر کہے ہیں، آپ کے شعر ہیں، آپ کو دے کے جا رہا ہوں، سنیے گا کہ زندگی ہم نے تیرا ناز اٹھایا ہے بہت، زندگی ہم نے تیرا ناز اٹھایا ہے بہت، یہ بھی سچ ہے کہ مگر تو نے ستایا ہے بہت۔ اب شعر سنیے گا، زندگی ہم نے تیرا ناز اٹھایا ہے، شعر خود بتا دے گا کہ کتنا نیا ہوں، کہ زندگی ہم نے تیرا ناز اٹھایا ہے بہت، یہ بھی سچ ہے کہ ہمیں تو نے ستایا ہے بہت، ہم سے اجداد کی قبریں نہیں چھوڑی جاتی ورنہ اس برج خلیفہ نے لبھایا ہے بہت، ہم سے اجداد کی قبریں نہیں چھوڑی جاتی، ہم سے اجداد کی قبریں نہیں چھوڑی جاتی، ہم سے اجداد کی قبریں نہیں چھوڑی جاتی ورنہ اس برج خلیفہ نے لبھایا ہے بہت، اس سے ملنے کی دعائیں بھی بہت مانگی ہیں، اس سے ملنے کی دعائیں بھی بہت مانگی ہیں، پھر مذاق اپنی دعاؤں کا اڑایا ہے بہت، اس سے ملنے کی دعائیں بھی بہت مانگی ہیں، پھر مذاق اپنی دعاؤں کا اڑایا ہے بہت، اور تھام لیتی تھی مجھے میری شرافت ورنہ اس کی آنکھوں نے مجھے پاس بلایا ہے بہت، تھام لیتی تھی مجھے میری شرافت ورنہ اس کی آنکھوں نے مجھے پاس بلایا ہے بہت، اس کی آنکھوں نے مجھے پاس بلایا ہے بہت۔ اور ایک غزل کے 2-3 شعر کے لیے مجھے حکم ہے، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ عرض کر رہا ہوں کہ رنگ جو بھی میرے خیال کے ہیں، تھوڑی سی سنجیدہ شاعری کہ رنگ جو بھی میرے خیال کے ہیں سب اسی پیکرے جمال کے ہیں، کہ رنگ جو بھی میرے خیال کے ہیں سب اسی پیکرے جمال کے ہیں، عشق ہے اپنی آخری حد میں اور ہم اب بھی 20 سال کے ہیں، عشق ہے اپنی آخری حد میں اور ہم اب بھی 20 سال کے ہیں، محنتیں حوصلے وفاداری مجھ میں کچھ عیب تو کمال کے ہیں، محنتیں حوصلے وفاداری مجھ میں کچھ عیب تو کمال کے ہیں۔ اور یہ شعر نظر کر کے اجازت کہ مجھ میں کچھ عیب تو کمال کے ہیں، میری نیندیں حرام ہیں لیکن میرے اشعار سب حلال کے ہیں۔ انتمش آیت عشق والے 2 شعر پڑھ دو یار۔ اگر آپ لوگ واقعی سننا چاہتے ہیں عمران بھائی تالی بجا دیجیے، 2-3 شعر بہت اچھے سنائیں گے انتمش عباس۔ رنگ جو بھی میرے خیال کے ہیں سب اسی پیک، ایک مطلب پڑھتا ہوں اس سے پہلے عشق سے ہی ریلیٹ۔ ابراہیم نے بھی عشق کی بہت سی پتنگیں اڑائی ہیں لیکن اس نے عشق میں کھیچ مارنے کا فن ابھی تک نہیں سیکھا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے گا۔ عرض کر رہا ہوں کہ شروع عشق میں انسان بہت پرجوش رہتا ہے، شروع عشق میں انسان بہت پرجوش رہتا ہے، پھر اس کے بعد ساری زندگی خاموش رہتا ہے۔ شروع عشق میں انسان بہت پرجوش رہتا ہے، شروع عشق میں انسان
سا بہت پرجوش رہتا ہے، کیا بات ہے؟ پھر اس کے بعد ساری زندگی خاموش رہتا ہے، ہوس آنکھوں میں بھر کے بلیاں ہیں تاک میں اس کی، بڑا سہما ہوا دالان میں خرگوش رہتا ہے، ہوس آنکھوں میں بھر کے بلیاں ہیں تاک کیا میں اس کی، کہنے؟ بڑا سہما ہوا دالان میں خرگوش رہتا ہے، کبھی خود سے لپٹتا ہوں کبھی میں اپنے بستر سے، کبھی خود سے لپٹتا ہوں کبھی میں اپنے بستر سے، نہ جانے کس کی خوشبو آ رہی ہے میرے اندر سے، کبھی خود سے لپٹتا ہوں کبھی میں اپنے بستر سے، نہ جانے کس کی خوشبو آ رہی ہے میرے اندر سے، یہاں فاختائیں فاختہ پر جان دیتی ہیں، یہاں فاختائیں فاختہ پر جان دیتی ہیں، میاں عشق چلتا ہے کبوتر کا کبوتر سے، یہاں فاختائیں فاختہ پر جان دیتی ہیں، بہت اچھے، میاں عشق چلتا ہے کبوتر کا کبوتر سے، بچھڑ کے تم سے تمہیں بھلانے کا عارضی فن کہاں سے لاؤں، واہ، کہ بچھڑ کے تم سے تمہیں بھلانے کا عارضی فن کہاں سے لاؤں، اگر میں کاغذ پہ دل بنا لوں تو دل میں دھڑکن کہاں سے لاؤں، بچھڑ کے تم سے تمہیں بھلانے کا عارضی فن کہاں سے لاؤں، اگر میں کاغذ پہ دل بنا لوں تو دل میں دھڑکن کہاں سے لاؤں۔ دیکھیں یہاں لوگ شاعری بھی کرتے ہیں اور دفتر بھی جاتے ہیں، ان دونوں چیزوں کو کس طرح سے مینیج کر رہا ہے آج کا شاعر، میں نے ایسے غزل بنایا، سنیے گا کہ بچھڑ کے تم سے تمہیں بھلانے کا عارضی فن کہاں سے لاؤں، اگر میں کاغذ پہ دل بنا لوں تو دل میں دھڑکن کہاں سے لاؤں، تو دل میں دھڑکن کہاں سے لاؤں، میں تیری زلفوں کے خم نکالوں کہ تازہ کوئی غزل نکالوں، سویرے دفتر اگر نہ جاؤں تو گھر میں راشن کہاں سے لاؤں، میں تیری زلفوں کے خم نکالوں کہ تازہ کوئی غزل نکالوں، سویرے دفتر اگر نہ جاؤں تو گھر میں راشن کہاں سے لاؤں۔ اور لاسٹ میں عرفان بھائی کے حکم کی تعمیل میں ایک مطلع اور ایک شعر کہ سویرے دفتر اگر نہ جاؤں تو گھر میں راشن کہاں سے لاؤں، جسم کا سارا لہو آنکھوں میں بھر جانے دیا، کہ جسم کا سارا لہو آنکھوں میں بھر جانے دیا، بات عزت پر اگر آئی تو سر جانے دیا، جسم کا سارا لہو آنکھوں میں بھر جانے دیا، بات عزت پر اگر آئی تو سر جانے دیا، اور سستے لوگوں کو پلٹ کر کچھ نہیں بولا کبھی، ہم نے کچھ لوگوں کو ان کی موت مر جانے دیا۔ بہت شکریہ۔